اگلی کتاب ہے نوحہ۔ پروٹسٹنٹ ترجمے میں نوحہ، کیتھولک ترجمے میں مرثیے، مرثیہ کی جمع ہے مرثیے، اور اس کا نام بھی اس کی ادبی صنف کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اگر آپ نوحہ کی کتاب کی بات کریں تو نوحہ کی کتاب کا لکھنے والا یرمیہ نبی ہے۔ مقدس یرمیہ نبی نے اس کو تحریر کیا، نوحہ کی کتاب کو۔ اور عبرانی زبان میں جو اس کے لیے لفظ ہے وہ ہے ایخا۔ عبرانی میں اسے ایخا کہا جاتا ہے۔ نوحہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے ماتم، رونا، گریا کرنا۔ مرثیہ کا مطلب بھی یہی ہے، ماتم یا رونا۔ اور عبرانی نام دیکھیں تو ایخا، ایخا کا مطلب ہے کیسے۔ اگر آپ اس نام کو دیکھیں تو ان لوگوں نے عبرانی میں جو اس کا نام رکھا گیا وہ اس مناسبت سے رکھا گیا کہ یہ جو قوم کے ساتھ یہ جو ظلم و جبر کی صورتحال ہے، گراوٹ کی صورتحال ہے، یہ ساری پست حالی کی جو صورتحال ہے، یہ کیسے ممکن ہے۔ تو وہ اس غم میں، اس پریشانی میں، اس سوال کی وجہ سے، اس حالت کی وجہ سے کہ یہ ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا، تو وہ اس مناسبت سے اس کا نام ایخا رکھا گیا جس کا مطلب ہے کیسے۔ نوحہ مرثیے، نوحہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے ماتم، رونا یا گریا کرنا۔ اگلی کتاب حزقیل۔ حزقیل پروٹسٹنٹ ترجمے میں، کیتھولک ترجمے میں حزقیال، اور یہ بھی اس کے لکھاری کی مناسبت سے مقدس حزقیل اس کو لکھتے ہیں، تو اسی وجہ سے اس کا نام حزقیل۔ اور حزقیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، ایل آ گیا ہے اس نام میں تو اٹ مینس خدا کا ذکر ہے، جس کا مطلب ہے میرا زور یا میری قوت ایل ہے، میرا زور خدا ہے، میری قوت خدا ہے۔ عبرانی زبان میں اس کا نام ہے یحزکیل، یحزکیل اس کا نام ہے، اور اس کا مطلب بھی وہی ہے، خدا کی قوت یا خدا میری قوت۔ اور 24ویں کتاب ہے دانیل۔ دانیل کیتھولک ترجمے میں اس کے لیے دانیال کا لفظ ہوا ہے، اور یہ بھی مقدس دانیل نے تحریر کی، اسی مناسبت سے اس کا نام رکھا گیا۔ اور عبرانی زبان میں بھی اس کا نام دانیل ہی ہے، اور یہ عبرانی زبان کا ہی لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے میرا منصف ایل ہے، میرا منصف خدا ہے، یعنی خدا میرا جج ہے، میرا منصف ہے، میرا انصاف کرنے والا ہے۔ اگلی کتاب ہوشیہ۔ اس لفظ کو دو طرح سے ہم پڑھیں گے اور دونوں ٹھیک ہیں، ہوشیہ اور ہوشیہ، ہم دونوں ادائیگی کریں گے اور دونوں لفظ ٹھیک ہے۔ اگر آپ ہوشیہ کہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، ہوشیہ پڑھتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اور کیتھولک ترجمے میں اسے ہوشیہ کہا گیا ہے۔ تو کیتھولک ٹرانسلیشن میں ہوشیہ، پروٹسٹنٹ ترجمے میں ہوشیہ یا ہوشیہ، یہ دونوں لفظ ٹھیک ہیں۔ اور یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور عبرانی میں اس کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے ہوشیہ، جو عبرانی نام ہے وہ ہوشیہ ہے، اور اس کا مطلب ہے نجات۔ اور ہوشیہ کا مطلب بھی یہی ہے، یہوہ یعنی خدا نجات دیتا ہے، یا یہوہ خدا نجات ہے۔ 26ویں کتاب یوئیل۔ اس کا لکھنے کا فرق ہے، اردو پروٹسٹنٹ ترجمے میں الف یہ لام، اور کیتھولک ترجمے میں حمزہ یہ لام کے ساتھ اسے لکھا جاتا ہے، لیکن ادائیگی ایک ہی ہے، یوئیل۔ عبرانی نام بھی یہی ہے، اور لکھنے والا یوئیل ہے، تو اس کی مناسبت سے اس کا نام ہے، اور اس کا مطلب ہے یا ایل ہے، یعنی یا خدا ہے، یہوہ ایل ہے، یہوہ خدا ہے، یوئیل کا مطلب ہے۔ 27ویں کتاب آموس، جسے انگلش میں ایمس کہا جاتا ہے۔ آموس لکھنے والا بھی آموس ہے، اس کی وجہ سے اس کا نام آموس رکھا گیا، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے بوجھ اٹھانے والا، لے کر آنا یا بوجھ اٹھانے والا۔ اس سے اگلی کتاب اگر آپ دیکھیں تو ابدیہ، ابدیہ اور کیتھولک ترجمے میں اوبدیہ، یہ دونوں لفظ جو ہیں وہ ٹھیک ہے، اور یہ بھی عبرانی زبان میں بھی اس کا نام ابدیہ ہی ہے، عبد چونکہ بندے کو کہتے ہیں، اور یا خدا کو کہتے ہیں عبرانی زبان میں، تو ابدیہ خدا کا بندہ یا کا بندہ، ابدیہ کا مطلب۔ 29ویں کتاب یونا، کیتھولک ترجمے میں یونس ہے، یہ مقدس یونا اس کو لکھتے ہیں، اسی وجہ سے اس کا نام بھی یہی ہے، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا مطلب ہے کبوتری
اور کچھ لوگ اس کا مطلب یونا لفظ کا مطلب فاختہ بھی بتاتے ہیں، تو دونوں مطلب اس کے ہو سکتے ہیں، کبوتری یا فاختہ۔ اور تیسری کتاب میکا، ہے کے ساتھ یا ہے کے بغیر، کیتھولک ترجمے میں اے نہیں ہے اینڈ پہ، پروٹسٹنٹ ترجمے میں اے ہے۔ میکا، میکا اٹ سیلف عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے یا، یعنی خدا کی مانند کون ہے، اور یہ شارٹ فارم ہے، یہ اٹ سیلف نام پورا نہیں ہے بلکہ یہ شارٹ فارم ہے، مخفف ہے میکایا کا یا میکائیل کا، تو اس کی پوری فارم جو ہے وہ میکائیل یا میکایا ہے، جس کا مطلب ہے یا، یعنی خدا کی مانند کون ہے۔ اور اس سے اگلی کتاب پروٹیسٹنٹ کیتھولک دونوں میں لکھنے کا فرق ہے، لیکن ناموں کا تلفظ یہی ہے، ناہوم، اور یہ بھی عبرانی زبان میں بھی یہی نام ہے اور اس کا مطلب ہے تسلی دینے والا، رحم دل یا ہمدرد۔ اور 32ویں کتاب ہے حبقوق، کاف کے اوپر شد ہے، اس کو ہم 2 دفعہ جوڑیں گے، یہ بے کے ساتھ بھی جڑے گی اور آگے واؤ کے ساتھ بھی جڑے گی، تو اس کا تلفظ ہوگا حبقوق، اور یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے محبت سے گلے لگانے والا، لپٹنے والا، قبول کرنے والا۔ 33ویں اگر ہم دیکھیں تو وہ ہے سفنیا، سفنیا، سفنیا یا سفنیا، کیتھولک میں جائیں گے تو سفنیا، پروٹسٹنٹ میں سفنیا، اور یہ بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے یا، یعنی خدا پناہ دیتا ہے یا ڈانپتا ہے، خدا ڈانپتا ہے، خدا عزیز رکھتا ہے، خدا قدر کرتا ہے۔ اور اس سے اگلی کتاب حجی، لکھنے میں یہ ہمیں حجی نظر آتا ہے لیکن اسے پڑھنے میں حجی ہے، اور اسی طرح کیتھولک ترجمے میں بھی یہ حجی ہی پڑھا جاتا ہے، لکھنے کا فرق ہے لیکن پڑھنے میں وہی لفظ ہے حجی، اور یہ تحریر بھی حجی نے کی، اس وجہ سے اس کا نام حجی ہے۔ عبرانی زبان میں اسے حگئی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں جیم کی جگہ گیمل استعمال ہوتا ہے، تو دیٹس وائی وہ اس کی مناسبت سے وہاں گاف کا ساؤنڈ آتا ہے، جو کہ گیمل جو اٹ سیلف عبرانی زبان کا ایک حرف ہے، جس طرح اردو کے حرف ہیں اسی طرح گیمل وہاں ایک حرف ہے، اور اس وجہ سے اس کو حگئی کہا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہے جشن یا عید منانے کے لیے اکٹھے ہونا، اور یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے حجی بھی، اور اس کا مطلب ہے خوشی سے بھرپور یا شادمان، یا خوشی سے جشن کے لیے اکٹھا ہونا۔ اور پھر زکریہ یا ذکریہ، پروٹسٹنٹ ترجمے میں زکریہ ہے، کیتھولک ترجمے میں ذکریہ ہے، ذکریہ ہی عبرانی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے یا نے یاد رکھا، یعنی خدا نے یاد رکھا، خدا یاد رکھتا ہے۔ اور پھر اگلی کتاب ملاکی، یہ عبرانی لفظ ہی ہے اور اس کا مطلب ہے میرا، یعنی خدا کا قاصد، خدا کا پیامبر، خدا کا رسول، ملاکی۔ یہ پرانے عہد نامے کی جو کتابیں ہیں یہ ان کا نام اور ان کا تلفظ تھا، اور اس کے بارے میں بعد میں بھی کوئی سوال ہو تو وہ آپ گروپ میں بھی پوچھ سکتے ہیں، گروپ میں بھی آپ ڈسکشن کر سکتے ہیں ان چیزوں پر۔